پیش خدمت ہے ناول شہر دل، جسے لکھا ہے ساجدہ حبیب نے، اور آواز سن رہے ہیں آپ ایم بی کی۔ شہر دل کی نئی قسط کے ساتھ ایم بی حاضر ہے۔ پچھلی قسط میں ہم نے دیکھا تھا کہ وجاہت محمود سکندر کی عیادت کو ڈاکٹر باری اپنے اہل خانہ کے ساتھ وجاہت کے گھر تشریف لاتے ہیں اور وجاہت کی عیادت کرتے ہیں۔ عالم آرا کو اپنے گھر پر پا کر وجاہت محمود سکندر مستقبل کے حوالے سے بہت زیادہ پر امید ہو جاتے ہیں۔ اب بڑھتے ہیں آج کی قسط کی طرف۔ عالم آرا میرے بے حد قریب آ گئی۔ اس راہ پر نہایت محتاط انداز میں قدم اٹھاتے ہوئے میں عربی اور زکا کی مشاورت سے اپنے سفر طے کرتا رہا۔ کسی بھی فری پیریڈ میں کینٹین کی پچھلی طرف پھیلے ہوئے درختوں تلے ہم بیٹھ کر دنیا جہاں کے موضوعات پر گفتگو کرتے، سارے جہاں کی سیاست پر بحث کی جاتی۔ کبھی کبھی عالم آرا کا تشویشناک لہجہ میرے سامنے آ جاتا اور میرے دل میں اتر جاتا۔ میری نانی اماں کا خط آیا ہے کہ حالات عجب رنگ اختیار کرتے جا رہے ہیں۔ وہاں کے بزرگ خوف زدہ ہیں کہ موجودہ سیاستدان اس تاریخ کو بدلنے کے درپے ہیں جو مسلمانوں نے دو قومی نظریے کی صورت میں سچ ثابت کرنے کے لیے اپنے خون سے لکھی تھی۔ خون سے لکھی تاریخ مٹانا آسان نہیں عالم آرا۔ میں اسے شاید جھوٹی تسلی دینے کے لیے لفاظی کا سہارا لیتا۔ یہ سازش ہے اور کسی بھی سازش کا کوئی دماغ نہیں ہوا کرتا۔ انشاءاللہ سب ٹھیک ہو جائے گا۔ لیکن واقعی کچھ بھی ٹھیک نہ ہو سکا۔ ڈھاکہ یونیورسٹی سے طلباء کے دو گروہوں کے درمیان زبردست تصادم کی خبر آئی۔ بات مذاکرات کی میز سے جنگ کے میدان تک پہنچ چکی تھی۔ نوجوان نسل کے دماغ میں وہ زہر پوری طرح سے سرایت کر چکا تھا جو سیاست دانوں نے اپنے مخصوص مفادات کی خاطر قطرہ قطرہ انہیں پلایا تھا۔ ڈھاکہ میڈیکل کالج اور ڈھاکہ یونیورسٹی سے پنجابی طلباء کا سامان باہر پھینک کر ان پر اس عظیم درسگاہ کے دروازے ہمیشہ کے لیے بند کرنے کا اعلان کر دیا گیا۔ یہ اس شورش کا آغاز تھا جس کی شروعات کی اطلاع پا کر مشرقی پاکستان کے ساحلی علاقوں کے اس پار اغیار کے دیس میں بے پناہ خوشیاں منائی گئیں۔ دیوالی کے دیپ جل اٹھے اور ہم نے ان چراغوں کے اندھیرے میں ایک دوسرے کا خون کر ڈالا۔ ڈھاکہ یونیورسٹی کے اس خون خرابے میں عالم آرا کے ماموں سورج میاں نے بھرپور طریقے سے حصہ لیا اور نہایت شاندار طریقے سے پنجابی طلباء کے ہاتھوں اپنے جسم پر زخموں کی سوغات سجا کر یہ ثابت کرنے کی کوشش کی کہ یقیناً ان سے بڑا محب وطن اس روئے زمین پر اور کوئی نہیں۔ یہ زخم بڑے گہرے تھے، جب کوئی بھی گھاؤ بھر نہ سکا اور بنگال کی مرطوب ہوا نے زخموں کے منہ کھول دیے تو ڈاکٹر باری نے امن کی تلاش میں سورج کو اپنے پاس بلا لیا۔ مخالف گروہ ویسے ہی ان کی جان کے درپے تھا۔ سورج میاں جب کھلنا گرین ہاؤس پہنچے تو پنجابی طلباء کی زیادتیوں کی داستان سن کر عالم آرا کے آنسوؤں کے صدقے میں زکا اور عربی ان کی عیادت کے لیے جانے پر رضامند ہو گئے۔ گزرتے ہوئے وقت نے پلوں کے نیچے سے بہت سارا پانی بہا دیا تھا۔ اب ہم شناسا تھے، اجنبی نہیں، اور سب سے اہم بات کہ یہ ہماری دوستی کی دنیا میں دراڑ ڈالنے والا وہ موذی کتا بھی اب کسی ناگہانی آفت میں مبتلا ہو کر اس دار فانی سے کوچ فرما چکا تھا۔ لہٰذا اب کسی بھی قسم کا کوئی خطرہ نہ تھا اور اس ملاقات کے لیے میدان تقریباً صاف تھا۔ سابقہ واردات سے قطع نظر میں اپنی ماں سے خصوصی اجازت لے کر دوستوں کے ساتھ کھلنا گرین ہاؤس کی طرف روانہ ہو گیا جہاں ہمارا خیر مقدم کیا گیا۔ اس شام مجھے بڑی شدت سے یہ احساس ہوا کہ خدا جانے محرومی کے کس احساس کے تحت بنگالی قوم ابھی تک پیار اور پناہ کی تلاش میں ہے۔ کھلنا گرین ہاؤس کے جس کمرے میں سورج میاں اپنے ناتواں وجود کے ساتھ بستر پر دراز تھے، وہاں مغربی دیوار پر حضرت قائد اعظم کا پورٹریٹ آویزاں تھا۔ مسز باری ہمیں کمرے میں لے گئیں۔ سورج میاں نیم دراز ہی رہے، اگرچہ انہوں نے اوپری دل سے مسکرا کر مصافحہ کیا۔ تاہم میں نے محسوس کیا کہ اس مصافحے میں اب کوئی دم باقی نہ تھا۔ گفتگو کا آغاز ہوا تو سورج میاں کی ذات کے تمام پردے اٹھ گئے۔
مولانا بھاشانی جیسے عظیم دانشوروں کے نظریات کو گالی دے کر انہوں نے اپنا نقطۂ نظر اس جماعت سے جوڑنے پر فخر کا اظہار کیا، جو پیارے قائد اعظم کے 14 نکات کے بدلے میں حاصل کردہ وطن کو 6 نکات کے بدلے میں 2 ٹکڑے کرنے کا عزم کر چکی تھی۔ عالمی منڈیوں میں پٹسن کی فروخت کے بدلے میں اسلام آباد جیسا عظیم الشان دارالخلافہ بنانے کا نہ کردہ جرم واضح کرنے کے بعد انہوں نے اپنا دایاں اور بایاں ہاتھ بیک وقت لہرا لہرا کر یہ ثابت کرنے کی کوشش کی کہ شالا پنجابی سب کچھ کھا گیا۔ ہم تینوں بہت پریشان ہوئے۔ عالم آرا نے چائے بناتے ہوئے دلائل سے قائل کرنے کی بھی کوشش کی، جبکہ مسز باری نے ایک محب وطن خاتون ہونے کا ثبوت دیتے ہوئے صاف طور پر بھائی کے منہ پر کہہ دیا، کچھ بھی ہو سورج میاں، یہ صاف غنڈہ گردی ہے، تمہاری ان ہی باتوں نے مظاہر کا دماغ بھی خراب کر دیا ہے۔ او کیا بات کرتی ہو آپا، سورج میاں چمک کر بولے، لگتا ہے یہاں کے پانی کا تم پر ضرورت سے کچھ زیادہ ہی اثر ہو گیا ہے، شاید تم نے زمین پر بہتا ہوا انسانوں کا خون نہیں دیکھا، بڑا خوفناک منظر ہوتا ہے۔ خون تو ایک جیسا ہوتا ہے بھائی صاحب، زکا نے اونچی آواز میں کہا، بہہ جائے تو اس کی پکار رنگ اور نسل سے بہت اونچی ہوتی ہے، اور مگر سورج میاں نے فوراً اس کی بات کاٹ دی، بجا فرمایا آپ نے، اسی لیے تو یہ پکا رنگ لاتی ہے، اور آپ دیکھیں گے کہ اب کی بار جو خون بہا ہے نا، اس کی پکار کتنی اثر انگیز ہوگی۔ یہ پکار بھی وہی رب سنے گا نا جس نے یہ وطن ہمارے نصیب میں کیا، میں نے بڑی ہمت کرتے ہوئے جواب دیا۔ عالم آرا کا ماموں ہونے کے ناطے سورج میاں کو کسی بھی طرح سے ناراض نہیں کرنا چاہتا تھا۔ جناب والا، انصاف اس کی دسترس سے دور نہیں، بے شک وہ دلوں کا حال جانتا ہے۔ برخوردار، سورج میاں نے چمک کر کہا، تم بھولا کشمیری لوگ اس پنجابی نسل کو نہیں جانتا، کم وقت اپنے دل کا حال اپنے رب کو بھی پتہ نہیں چلنے دیتا اور مخالف پر اندر ہی اندر وار کر جاتا ہے۔ میں نے تو اس گستاخی پر سورج میاں کو معاف کر دیا، لیکن عربی خان برداشت نہ کر سکا۔ بر صغیر کی تقسیم کے بعد اس کی برادری کے تمام افراد جموں سے ہجرت کرنے کے بعد سیالکوٹ میں آ کر آباد ہو گئے تھے، جہاں پنجابی قومیت سے تعلق رکھنے والے افراد نے انہیں دل میں سمو لیا تھا۔ وہ بھلا کہاں تک صبر کرتا؟ ویسے بھی کافی دیر سے وہ دل کڑا کر کے بیٹھا ہوا تھا۔ اس نے کھنکار کر گلا صاف کیا اور پھر گویا ہوا، برادرم، کیا آپ نے کبھی غور کیا ہے کہ آخر وہ کون سی نادیدہ قوتیں تھیں جنہوں نے اپنے مفادات کی فصل کاٹنے کی خاطر نفرتوں کے بیج بوئے؟ بات یہ ہے کہ جناب اب ہمیں ہوش آ جانا چاہیے، ورنہ کیا ہو سکتا ہے یہ آپ اور ہم اچھی طرح جانتے ہیں۔ تو پھر سمجھاؤ نا اسلام آباد والوں کو، سورج میاں بھڑک کر بولے، ہماری مصیبتوں پر بغلے بجانا بند کریں اور ذرا ہوش کے ناخن لیں۔ ہمارے یہاں آنے والی قدرتی آفات کے سلسلے میں ایک رقم کا چیک نیشنل بینک کی کسی برانچ میں جمع کروا کر یہ سمجھتے ہیں کہ انہوں نے ہمیں خرید لیا۔ ارے ہمیں اپنی شناخت چاہیے، سمجھے تم؟ کیا کہہ رہے ہیں آپ؟ زکا حیرت سے بولا، کیسی شناخت محترم؟ یہ اس عظیم شخص کا پورٹریٹ دیکھ رہے ہیں نا آپ؟ اس نے قائد اعظم کی تصویر کی طرف اشارہ کیا۔ اس کا یہی تو احسان عظیم ہے ہم پر کہ ایک شناخت عطا کر کے اپنے رب کے حضور سرخرو ہو گیا۔ اب کس شناخت کی تلاش میں ہیں ہم لوگ؟ تو یہ سوال آپ اپنے حکمرانوں سے کریں نا، سورج میاں برس پڑے، جو دل اور دماغ سے سوچنے کی بجائے اس تمام صورتحال کو مفادات کی آنکھ سے دیکھتے ہیں۔ اپنے سیاست دانوں سے پوچھئے، بنگال کے خون پر وہ اپنی آرزوؤں کا کون سا محل تعمیر کرنا چاہتے ہیں؟ کیا چاہیے انہیں؟ وہ کیوں تاریخ سے غداری کرنا چاہتے ہیں؟ ہے کسی کے پاس ہمارے کسی بھی سوال کا جواب؟ بتائیے۔ ہمیں وراثت میں محرومیاں دے کر آپ اقوام عالم کو بتانا چاہتے ہیں کہ یہ شخص اپنے نظریات سمیت غلط تھا؟ سورج میاں نے قائد اعظم کے پورٹریٹ کی طرف اشارہ کیا، بتائیے، جواب دیجیے۔ اور ہم سب خاموش ہو گئے۔ شاید ہمارے پاس سورج میاں کے کسی بھی سوال کا جواب نہ تھا، ہماری خاموشی میں ہی مصلحت تھی، لہٰذا ہم خاموش ہو گئے، اور بڑی گہری رات کھلنا گرین ہاؤس کے باہر چھا گئی۔ ہم واپس آ گئے
اور واپسی پر ایک پروگرام طے ہوا۔ یہ ضروری امر تھا کہ سورج میاں جیسے نیم بزرگ اور مظاہر حسین باری جیسے نوجوان بنگالیوں کے دماغوں سے اس زہر کے اثر کو زائل کرنے کے لیے کچھ کیا جائے۔ چنانچہ واپسی پر ہم لوگ اپنی درسگاہ کی یونین کے نو منتخب صدر ظفر الاسلام کے ہاں چلے گئے۔ موصوف نے ہمارا بڑا خیر مقدم کیا۔ کرسی صدارت تک پہنچنے کے کٹھن مرحلے میں ہمارے ووٹ ان کے لیے ایک پختہ پل کا کام کر گئے تھے۔ علاوہ ازیں عربی خان کی گونج دار آواز کے نعرے اور ذکا کی تقریروں نے ان کے انتخابی جلسوں کو گرما دیا تھا، لہٰذا وہ ہمارے مرہون منت سے قطعی طور پر انکار نہ کر سکے، اگرچہ جانتے تھے کہ اس معاملے میں رسک تو ہے، لیکن آئندہ الیکشن میں اپنی پارٹی کو جتوانے کے لیے رسک لینا ناگزیر تھا۔ ہماری اس تجویز پر کہ درسگاہ کو دلکش بینروں سے سجا کر محترم جناب سورج میاں کو بطور مہمان خصوصی مدعو کیا جائے۔ شریف قسم کے اہل دل تو مہمان کی راہ میں دیدہ دل فرش راہ پر رضامند ہوں گے۔ شریف قسم کے اہل دل تو مہمان کی راہ میں دیدہ و دل فرش راہ کرنے پر راضی ہوں گے۔ البتہ کچھ سر پھرے عناصر نے احتجاج ضرور کیا، جنہیں بڑی منتوں کے بعد رضامند کر لیا گیا۔ ہمارے نامی گرامی پرنسپل انصاری صاحب بھی خدا جانے کس جنتر منتر کے تحت مان گئے۔ یہ جنتر منتر عربی خان کی چرب زبانی کا نتیجہ تھا۔